ایک صاحب نے کسی سے پوچھا، کہنے لگے تم نے دریائے سندھ کو کبھی گرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے دریا کو گرتے پڑتے کبھی نہیں دیکھا ہے، البتہ دریا کو بہتے ہوئے ضرور دیکھا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ ان صاحب کا جغرافیہ کمزور ہو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا جغرافیہ بہت کمزور ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے ملک میں کون سے ایسے مقامات ہیں جو قابل دید ہیں، اس دھرتی کو سونی دھرتی کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی موومنٹ کو دفتر سے گھر اور گھر سے سبزی منڈی تک محدود کر رکھا ہے، اور ہم کبھی بھی مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھتے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہم نے اس وقت ایک ایسے محکمے کے سربراہ کو یہاں پر زحمت دی ہے جن کا کام ملک کے خوبصورت حصوں کو ٹورسٹ کو دکھانا ہے، اور آپ ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے، تشریف لاتے ہیں جناب پرویز احمد بٹ صاحب۔ بٹ صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے محکمہ تو بنا دیا ہے ٹورزم کا، لیکن اس محکمے میں لوگوں کے لیے سہولتیں نہیں رکھی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ایسے موقعوں پر مہمان عام طور پر اپنا جواب شروع کرتا ہے یہ کہہ کے کہ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ اس لیے کہ معین صاحب 10 منزلہ 15 منزلہ عمارتیں تک موجود ہیں 5 اسٹار ہوٹلز کی شکل میں، جو کہ حکومت پاکستان اور ٹورزم کارپوریشن کی پالیسی کے مطابق بنی ہیں، اور یہ پہلے نہیں تھی۔ اس کے علاوہ بے شمار اور سہولتیں ہیں، مثلاً مختلف جگہوں پر جہاں کہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر والے جانے پر تیار نہیں تھے، وہاں کئی ہوٹل بنے ہیں، مثلاً کاغان میں، ناران میں، میاں دم، کالام، شاید ایسی جگہیں ہیں جن کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوا۔ تو یہ سارا کام اور یہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے۔ یعنی اتنے سارے ہوٹلز بنائے ہیں کاغان میں، یہاں وہاں، لیکن ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے کہ کراچی ایک بین الاقوامی شہر ہے، یہاں آپ لوگوں نے کوئی ہوٹل نہیں بنایا ہے۔ یہاں 5 اسٹار ہوٹل آپ نے نہیں دیکھے یہاں، تو یہ سارا کام اور ماشاءاللہ اور بہت سارے ہوٹل ہیں۔ البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی ڈی سی کا ہوٹل یہاں نہیں ہے، وہی میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ اس لیے نہیں بنا ابھی تک کہ پالیسی یہ تھی کہ جس جگہ پر پہلے سے ہوٹل موجود ہیں اچھے، اس کی بجائے ایسی جگہوں پر بنائے جائے جہاں کے موجود نہیں ہیں۔ لیکن اب یہاں ایک ٹورسٹ ہوٹل کی بھی ضرورت ہے جس کا کرایہ زیادہ نہ ہو، تو پی ٹی ڈی سی کا ایک پورا منصوبہ ہے کراچی میں بھی ہوٹل بنانے کا۔ اچھا یہ بتائیے بٹ صاحب کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ٹورزم میں گائیڈ جو ہیں وہ مرد ہیں، لڑکیاں کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کی لیے اطلاع عرض ہے کہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین جب کوئی چیز کو بتاتی ہیں تو وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ٹورزم کارپوریشن میں تو کافی خواتین ملازم ہیں اور ٹورسٹ گائیڈ بھی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے کبھی ہماری خدمات سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ پرائیویٹ سیکٹر میں اس کام کی جتنی بھی ہو سکے حوصلہ افزائی کی جائے، تو بہت سارے ایسے ٹور آپریٹر ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جو کہ میرے خیال میں وہ لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، اور وہ ان کے پاس اس طرح کی خواتین بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایسا ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خواتین اس میں ہیں۔ اچھا ہیں، ایک شو ہوتا ہے لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو، تو آپ لوگ یہ لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو ٹورسٹ کے لیے کیوں نہیں ارینج کرتے ہیں؟ لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو ایک کافی سوفسٹیکیٹڈ چیز ہے، اور ایک دفعہ یہ شروع ہوئی تھی لاہور کے اطلاع میں، ایک کافی پیسے خرچ کر کے۔ اس میں لائٹ کوئی اور لے گیا ہوگا، ساؤنڈ کوئی لے گیا ہوگا؟ اس میں لائٹ اور ساؤنڈ تو موجود ہے، لیکن شو ختم ہو گیا۔ اچھا، یہ ٹورسٹ جو ہیں بہت ساری چیزوں پہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، مثلا ہمارے یہاں پر ایک گرین ٹورٹوائز، ہرے کچھوے جو ہیں ان کی بڑی بہتات ہے، اور وہ سیاحوں کا مرکز ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، تو اس کی حفاظت کے لیے کوئی انتظام کیا جا رہا ہے کہ ان کی افزائش نسل ہو ان کی؟ گرین ٹرٹلز، جی سوری گرین ٹرٹلز کراچی کی بیچ پر بہت آتے ہیں، اور یہ دنیا کی چند بیچز میں سے ہے جہاں کے گرین ٹرٹلز آتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گرین ٹرٹل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کھڑے بھی ہو جائیں تو وہ گرین ٹرٹل چلتی رہتی ہے، اور وہ پھر انڈے دے کے واپس جاتی ہے۔
اس کے لیے کافی کام کیے گئے ہیں، لیکن وہ سندھ وائلڈ لائف بورڈ سے متعلق ہے، ٹوریزم سے براہ راست اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن مجھے علم ہے کہ انہوں نے اس پر کافی کام کیا ہے، ان کے انڈے بچانے کے لیے کافی کام کیا ہے، کیونکہ جو پائی ڈاگز یعنی آوارہ کتے جو ہوتے ہیں وہ آ کے کھود کے ان انڈوں کو کھا لیتے ہیں۔ نیاگرا فالز میں ایک گائیڈ سیاحوں کو بتا رہا تھا کہ یہ جو نیاگرا فال آبشار جب گرتی ہے تو اس کا اتنا شور ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیز سنائی نہیں دیتی ہے۔ وہ خواتین تھیں ساری جو نیاگرا فال دیکھ رہی تھیں کہ کوئی چیز سنائی نہیں دیتی ہے، پھر گائیڈ نے زور سے چلا کے کہا کہ خواتین ذرا آہستہ بولیں تاکہ آبشار کی آواز سنائی دے۔ تو یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں پر کوئی ایسی آبشار ہے جو خواتین کو چپ کرا سکے؟ جناب معین صاحب، اگر خواتین کا شور ہو تو ایٹم بم بھی کا شور بھی اس میں دب جاتا ہے۔ آپ آبشار کا رونا رو رہے ہیں۔ نہیں، ایسی آبشار جو نیاگرا کے مقابلے کی پاکستان میں نہیں ہے، لیکن آئی وڈ سے کہ پاکستان ہیز اے نیاگرا آف اے ماؤنٹین K2 جی، اور اس طرح کی ایسی زبردست چیزیں ہیں کہ 15 میل کے فاصلے میں دنیا کی 5 بلند ترین چوٹیاں، 10 میں سے 5 چوٹیاں ہمارے پاس ہیں، لیکن بہت ساری آبشاریں آپ کو ملتی ہیں اگر آپ کاغان، ناران، سوات کی طرف جائیں، لیکن وہ چھوٹے سائز کی ہیں، بڑی خوبصورت۔ سیاح جو ہیں وہ اکثر و بیشتر آتے ہیں، بعض سیاح ایسے بھی ہوتے ہوں گے جن کو اتنی دلچسپی ہوگی ہمارے ملک سے کہ وہ بار بار آتے ہیں، تو آپ لوگ وہی پرانی چیزیں دکھاتے ہیں، اتنا بڑا ملک ہے، کوئی آپ کا ڈپارٹمنٹ نئی چیزیں کیوں نہیں ڈسکور کرتا ان کو دکھانے کے لیے؟ کئی سیاح ایسے ہوتے ہیں جو ملک سے باہر جاتے ہی نہیں ایک دفعہ آ کے۔ بہر صورت دیکھیں، سیاحت میں یہ شو بزنس نہیں ہے کہ ہر دفعہ نئی چیز ہو۔ مثلا نیاگرا کا ہی ذکر آپ نے کیا، تو نیاگرا ہر دفعہ نئی تو نہیں ہوتی، لیکن نیاگرا کو دیکھنے نئے لوگ آتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی جو چیزیں ہیں ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر سال کوئی ٹوریزم کے لیے کوئی نئی چیز پیدا کی جائے گی، وہ تو پاکستان میں جو ہے وہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ نئی نئی سہولتیں ہر سال وہ فراہم کی جا سکتی ہیں، کی جانی چاہیے، اور وہ کی جانے۔ ایک بڑا تاریخی کردار ہے بٹ صاحب ابن بطوطہ، آپ نے اس کا نام سنا ہے یقیناً، جی ہاں، تاریخ کا ایک بڑا مشہور کردار۔ ابن بطوطہ بھی یہاں آئے تھے ہماری طرف، لیکن ان کو یہ شکایت ہے کہ اب تک وہی چیزیں ہیں، وہی سب کچھ ہے، کوئی چیز نہیں بدلی۔ تو آپ کیا ابن بطوطہ کی یہ رودات سننا پسند کریں گے؟ ضرور، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ابن بطوطہ کیا کہتے ہیں۔ آیا ہوں بڑی دور سے گھستا ہوا جوتا، آیا ہوں بڑی دور سے گھستا ہوا جوتا، میں ابن بطوطہ، میں ابن بطوطہ، آیا ہوں بڑی دور سے گھستا ہوا جوتا، میں ابن بطوطہ، میں ابن بطوطہ، آیا ہوں بڑی دور سے۔ کرتے ہیں گلا مجھ سے یہ قدرت کے خزانے، پہنے ہیں پہاڑوں نے وہی کوٹ پرانے، آہے کوٹ پرانے، دیکھو کوٹ پرانے، جو پیڑ اچھوتا تھا وہ اب تک ہے اچھوتا، میں ابن بطوطہ، میں ابن بطوطہ، آیا ہوں بڑی دور سے گھستا ہوا جوتا، میں ابن بطوطہ، میں ابن بطوطہ، آیا ہوں بڑی دور سے۔ تم پر بھی تو کچھ قرض ہے ٹورزم کا پیارو، کچھ تم بھی تو دوشی زے فطرت کو سمارو، سڑکوں میں اضافہ نہ کوئی کوچ اضافی، رستے میں نہ ہوٹل ہے نہ کیفے ہے نہ کافی، گائیڈ کوئی مس ہے نہ کوئی میس ہے اچھوتا، میں ابن بطوطہ، میں ابن بطوطہ، آیا ہوں بڑی دور سے گھستا ہوا جوتا، میں ابن بطوطہ، میں ابن بطوطہ، آیا ہوں بڑی دور سے۔
कुदरत का हर एक हुस्न है इस देश में लोगों, इस वास्ते आया हूँ फिर इस देश में लोगों। कुदरत का हर एक हुस्न है इस देश में लोगों, इस वास्ते आया हूँ फिर इस देश में लोगों। क्या अपनी सयाहत का भी तुमको नहीं भूता, मैं इब्ने बतूता, मैं इब्ने बतूता आया हूँ बड़ी दूर से घिसता हुआ जूता। मैं इब्ने बतूता, 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 मैं इब्ने बतूता। क्रिकेट का एक बड़ा नाम तशरीफ लाते हैं तौसीफ अहमद। कैसे मिजाज हैं तौसीफ साहब? दुआ चाहिए आप। खैरियत से हैं आप? शुक्र है। कहाँ से सीखी क्रिकेट? घर से। माशाअल्लाह। मेरा मतलब है मेरे बड़े भाई वगैरह। अच्छा, आपके बड़े भाई से आपने क्रिकेट सीखी, इसका मतलब ये कि क्रिकेट आपके घर की लौंडी हुई। कह सकते हैं, कह सकते हैं। कह सकते हैं। अच्छा, एक ट्रेन में एक खातून आ रही थी तो उनके शौहर उनको रिसीव करने गए तो बीवी कहने लगी कम से कम इस्तकबाल तो आप मुस्कुरा के कर सकते थे, ज़रा आप दूसरे वाले साहब को देखिए कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा के अपनी बीवी से मिल रहे हैं। तो शौहर ने कहा ये छोड़ने आया है अपनी बीवी को। तो जब आप लोग हार के आते हैं तो आपके साथ सुलूक आती हुई बीवी का होता है या जाती हुई बीवी का होता है? मोइन भाई, बात यह है कि वाकई आपने सही कहा कि जो आपने मिसाल दी, लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब भी हम चाहे हार के आएँ या जीत के, हमें वैसे ही रिसेप्शन मिलता है एयरपोर्ट पे। हाँ, मुझे पता है। ये तो खैर आपका स्टेटमेंट है कि हारने के बाद भी आपका इस्तकबाल ऐसा हुआ, वरना हमने तो कुछ और सुना था। नहीं नहीं, वो कि हारने के बाद एक मुल्तान उतरता है, एक लाहौर जाता है, एक उधर उतरता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा ख्याल आपने गलत सुना है। ये बताइए, क्या टीम में शमूलियत से पहले भी आपने कहीं क्रिकेट खेली है? इस मामले में मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं क्रिकेट खेली मैंने PWD से जी, और टेस्ट मैच जो है मैं बगैर किसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच खेलकर शामिल हुआ उसमें। यानी बगैर किसी इम्तिहान के आप कामयाब करार दे दिए गए? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र। यानी ये आपके अच्छे खेल का मयार था कि उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि आपका कोई टेस्ट लिया जाए या फर्स्ट क्लास क्रिकेट का होना ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो जाहिर है आपने कदम कदम इस बात को साबित भी किया है कि आप कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। जी हाँ, अल्लाह का करम है कि मैंने उस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब्यू में 7 विकेटें ली थी। माशाअल्लाह, 7 विकेट। ये तौसीफ ये बताएं, ये क्रिकेट इतनी सुकड़ती क्यों जा रही है? मैं ज़रा वजाहत कर दूं। जी हाँ जी। पहले तो 5 दिन होती थी, उसके बाद फिर 3 दिन होने लगी, फिर अब वनडे हो रहा है। कहीं इसका इख्तिताम उस पर तो नहीं होगा कि टॉस हो गया, जो जीत गया वो जीत गया? ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल मैं इसका आपको इस तरह जवाब दूंगा कि वनडे क्रिकेट में कुछ ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेने लगे हैं। जी, उसकी ये वजह कही जाती है आम पब्लिक में कि जी अब 5 दिन के मैच में बोरियत होती है बहुत। जी, लेकिन मेरा ख्याल है 5 दिन का मैच आप ख़त्म भी नहीं कर सकते, इसलिए कि मेरा ख्याल है पहले ज़्यादातर 5 दिन के मैचेस हुआ करते थे, टेस्ट मैच। जी, तो वनडे में इसलिए लोग इंटरेस्ट लेने लगे कि वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, और उसमें अब इतना इंटरेस्ट पैदा होने लगा है, जिस तरह आपने देखा 2-3 मैच इतने क्लोज गए हैं कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने मतलब आपका मतलब ये है कि लोग अब उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जो जल्दी ख़त्म हो जाए।
نہیں مطلب جس کا رزلٹ فوری آ جائے. اچھا ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس کا نتیجہ فوراً آ جاتا ہے, ورنہ 5 دن بیٹھے ہوئے رزلٹ نکلا, ڈرا ہو گیا میچ. اچھا یہ بتائیے کیا کرکٹر امن و محبت کا سفیر بن سکتا ہے, دوسرے ملکوں اور اپنے ملک کے درمیان محبت پھیلانے میں اہم کردار انجام دے سکتا ہے؟ جی ہاں بہت زیادہ, یوں کہ میں آپ ہی کی مثال دوں گا. آپ بھی فنکار ہیں, آپ جس طرح دوسرے ملکوں میں جا کے پروگرامز کرتے ہیں, ذرا پھر سے بولیے گا. تو آپ لوگ جس طرح پروگرام کرتے ہیں, اور یہ سیاستدان ہیں ہمارے, جی. اور میں بذات خود کرکٹر, میں اس چیز کو واقعی کہتا ہوں کہ جب ہم لوگ کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں ایک سفیر کی حیثیت سے جاتے ہیں. جی. اور وہاں پہ جتنی ہماری پرفارمنس ہوتی ہے وہ ایک دوسرے ملک میں پیدا کرتے ہاں ہیں. مثلاً یہ کہ محبت پھیلا سکتا ہے. 5 دن کا میچ ہے, 5 دن کی محبت, 4 دن کا میچ ہے, 4 دن کی محبت. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ محبت بڑھانے سے بڑھتی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کیا کہہ گئے ہیں. نہیں بالکل توصیف, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ محبت جو ہے وہ دلوں میں ہوتی ہے, اور اس کو اگر پھیلایا جائے تو چاہے 5 دن کے لیے جائے لیکن اس کے اثرات صدیوں تک قائم رہ سکتے ہیں. جی ہاں بالکل یہی بات ہے نا. کس کرکٹ ٹیم کے خلاف کھیل کے آپ کو سب سے زیادہ لطف آیا؟ اپنے پڑوسی ملک ہندوستان سے. اس کی ایک وجہ ہے. جی کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہندوستان سے میچ ہوتا ہے تو ہماری پبلک بھی بہت زیادہ انٹرسٹ لیتی ہے. سب سے بہتر, سب سے ان کا سب سے آنا ہے, آج کنڈن ٹونک کا بول. آسماء یہ بتائیے اس وقت ہم کتنے ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے ہیں؟ معین, ہم لوگ تو اس وقت سی لیول پر ہیں, بلندیوں پر تو آپ پرواز کر رہے ہیں. بلندیوں پہ میں پرواز کر رہا ہوں. جی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی اناؤنسمنٹس بہت اچھی ہوتی ہیں, ہم سنتے ہیں, جی. اور آپ نے ٹیلی ویژن کے پروگرام کی بھی میزبانی کی ہے درخشاں میں. جی. تو یہ اچانک ٹیلی ویژن کی میزبانی سے فضائی میزبانی, یہ کیسے آپ نے جست لگا دی؟ میزبانی ہے, کہیں کی بھی کر لی جائے. ایک مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک جہاز کے کپتان نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ میرے پہیے نہیں کھل رہے ہیں, میرا ایک پر ٹوٹ کے گر گیا ہے, پیٹرول سارا ختم ہو گیا, تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کنٹرول ٹاور نے جواب دیا کہ جو میں کہتا ہوں میرے ساتھ ساتھ اس کو دہرائیے. انہوں نے کہا کہیے, تو کنٹرول ٹاور نے کہا کہ کہیے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے. تو کبھی ایسی سچویشن سے تو آپ کا سامنا نہیں ہوا کہ پرابلم میں پھنس گئے ہوں آپ؟ نہیں جی, چھوٹی موٹی ٹیکنیکل فالٹس تو ہو جاتی ہیں, لیکن کوئی اتنا بڑا حادثہ کبھی پیش نہیں آیا. اچھا آسماء یہ بتائیے, آپ لوگوں کو کیا مسکرانے کا الاؤنس ملتا ہے؟ جی, ایک طرح سے ڈیوٹی میں شامل ہے کہ یور اسمائل شوڈ بی گڈ. ہاں مطلب یہ کہ ایک ایئر ہوسٹس تھی, ان کے سر میں بڑا شدید درد تھا, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کیسی ہے؟ کہنے کی جی ہاں بہت سر میں درد ہو رہا ہے. یعنی آپ کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ انڈر اینی سرکمسٹانسز آپ کو مسکراتے رہنا چاہیے. جی, وی ہیو ٹو. اچھا یہ بتائیے, زمین کا سفر خطرناک ہے یا ہوائی سفر زیادہ خطرناک ہے؟ معین, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے خیال میں ہوائی سفر زیادہ سیف ہے بنسبت زمینی سفر کے, کیونکہ زمین پر تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کس وقت کوئی منی بس آئے اور آپ کو ٹکر مار کے چلی جائے. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ادھر سے بھی ایٹ لیسٹ ایئر میں یہ پرابلم نہیں ہوتی ہے کہ کہیں سے چھوٹا جہاز آ کے ٹکر مار دے گا یا بڑا جہاز آ کے. ہاں ان کے وہ الٹیٹیوڈ سیٹ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو کبھی بھی ویسے. اچھا آپ گاتی بھی ہیں, میں نے سنا ہے؟ بس رہنے ہی دیں. نہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں اور دیکھیے اگر آپ نے کوئی پس و پیش کی گانا سنانے میں تو میں ان سے کہوں گا یہ بہت ساری تالیوں میں آپ کو وہاں تک پہنچا دیں گے. میرا خیال ہے ایک گانا ہو جائے. اے جذبائے دل گر میں چاہوں
جذبائے دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے اے جذبائے دل گر میں چاہوں اے دل کی خلش چل یوں ہی سہی چلتا تو ہوں ان کی محفل میں اے دل کی خلش چل یوں ہی سہی چلتا تو ہوں ان کی محفل میں اس وقت مجھے چونکا دینا جب رنگ پہ محفل آ جائے اے جذبائے دل گر میں چاہوں آپ لوگوں کی تو ٹریننگ ہوتی ہے فضائی میزبانوں کی، تو کیا مسافروں کو بھی ٹرین کرنا ضروری ہے؟ ان کی کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے مسافروں کی؟ ٹریننگ تو کیا دی جا سکتی ہے، لیکن میں اتنا کہوں گی کہ جب ہم لوگ آن بورڈ پیسنجر سے اتنا تعاون کرتے ہیں تو ہمارے پیسنجرز کو بھی چاہیے کہ جب وہ جہاز پہ تشریف لائیں تو عملے کے ساتھ اتنا ہی تعاون کریں. ہاں بالکل، جتنا ہم لوگ کرتے بالکل ہیں. ٹھیک کری. کبھی کسی ایسے مسافر سے آپ کا واسطہ پڑا کہ اس کو آپ لوگوں کی سروس پسند نہ آئی، اس نے کہا ہمارے پیسے واپس کرو یہیں اتار دو ہمیں؟ نہیں جی، چھوٹی موٹی مس انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس قسم کا اتفاق نہیں ہوا. ویسے آپ کبھی آ جائیں تو شاید یہی کریں. نہیں، میں تو بہت خاموشی سے بیٹھتا ہوں جہاز میں، کیونکہ ڈر اتنا لگتا ہے مجھے کہ جو آیتیں مجھے آتی ہیں وہ پڑھتا رہتا ہوں میں جب تک جہاز میں. اچھا یہ بتائیے، ایک بات مجھے یاد آئی کہ دنیا میں بے شمار ملکوں کا دورہ میں نے کیا ہے، لیکن یہ ہماری جو قومی ایئر لائن ہے وہ غالباً پہلی ایئر لائن ہے جو ڈومیسٹک سیکٹر پہ یعنی 1 گھنٹہ 20 منٹ کی فلائٹ میں کھانا سرو کرتی ہے پورے 350 مسافروں کو. یہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ مسٹر معین، اٹس ویری نائس آف یو کہ آپ نے یہ پوائنٹ ریئلائز کیا. جب ہماری قومی ایئر لائن اتنی ہاسپٹیلٹی شو کرتی ہے، اپنے پیسنجرز کا اتنا خیال رکھتی ہے، تو میں ایک دفعہ پھر انسسٹ کروں گی کہ ہمارے مسافر حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے قومی ایئر لائن سے اتنا ہی تعاون کریں. ہاں بہت دقت ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ 1 گھنٹہ 20 منٹ میں 350 آدمی اگر زمین پہ کھانا کھائیں تو 3.25 گھنٹے سے پہلے نہیں کھائیں گے. اچھا، کہاں کہاں آپ دنیا میں گئی ہیں؟ تقریباً سب جگہ ہی گھوم لی ہیں، فار ایسٹ، یورپ، امریکہ. امریکہ بھی گئی ہیں آپ؟ جی. اگر ہم سیٹلائٹ کے ذریعے، اپنی ایپ سیٹلائٹ کے ذریعے امریکہ کے وائس آف امریکہ ریڈیو، اردو ریڈیو سروس کے جو چیف ہیں ان سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں. ڈاکٹر برائن سلور ان کا نام ہے، اور آپ اردو سروس کے چیف ہیں، امریکن ہیں اور اہل زبانوں کی طرح اردو بولتے ہیں. مجھے یقین ہے ان سے بات چیت میں بڑا لطف آئے گا. Ladies and gentlemen, this is a great opportunity for me to have a discussion with the Chief of Urdu Service of Voice of America, Dr. Abraham Selva. Hi, Doc, how are you? Just fine, Moeen. How are you? Do you hear me loud and clear? I can hear you very well. That's very good. What's your idea about coming to Pakistan sometime, Doc? میں نے ذرا سوچا کہ شاید پاکستان آ جاؤں 1 سال کے اندر. ہلو، یہ بھائی یہ کوئی سیٹلائٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، اردو بول رہا ہے کوئی بیچ میں. ہلو جناب، اردو اس لیے. ارے آپ اتنی اچھی اردو بول رہے ہیں. بات تو یہ کہ آپ کی پاکستانی ٹی وی کی قابلیت ہے کہ میں انگریزی میں بات کروں اور میری آواز اردو ہی میں آ رہی ہے. ارے یہ تو آپ اردو بول رہے ہیں. واٹ اے شاک، واٹ اے سرپرائز. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ بہت اچھی اردو بول رہے ہیں. کیا آپ خوش ہیں معین صاحب یا طنز فرما رہے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، نہ میں خوش ہوں نہ میں طنز کر رہا ہوں، بلکہ میں حیران ہو رہا ہوں اور پریشان بھی ہو رہا ہوں. مجھے بتانا چاہیے آپ کی پریشان ہونے سے پہلے کہ میں نے یونیورسٹی آف شکاگو سے PhD کی اردو ہی میں. ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کے بارے میں بہت پڑھا ہے کہ آپ کو اردو سے بہت لگاؤ ہے، اور سنا ہے آپ کو اردو شاعری سے بھی اتنا ہی لگاؤ ہے، اور آپ نے غالب پر بڑا تحقیقی کام کیا ہے. اس بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟
صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ چچا غالب کے 2-3 اشعار سن کے بس میں پہنچ گیا. جب بات غالب کی چل نکلی ہے تو ایک درخواست کروں گا کہ میں غالب کا ایک شعر سناتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کی تشریح فرما دیں. ارشاد. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. معین صاحب, آپ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو میر کا شعر ہے, غالب کا نہیں ہے. ارے جناب بزرگ ٹھیک ہی کہتے تھے کہ میاں معین اختر ادب تم سے چھو کر نہیں گزرا. اچھا چلیے رہنے دیجئے, اپنی پسند سے غالب کا ایک شعر سنا دیجئے. ہاں, ایک شعر خاص یاد آیا اور میں صرف آپ ہی کے لیے سنا رہا ہوں معین صاحب, اور اس کا دوسرا مصرع. شرم تم کو مگر نہیں آتی. ہلو, یہ سیٹلائٹ میں کچھ گڑبڑ ہے بھائی, آواز نہیں آ رہی ہے مجھے. معین صاحب, آپ بہت لوگوں سے شرارت فرماتے ہیں, دیکھ لیجئے کہ میں نے آج آپ سے ایسی شرارت فرمائی. ڈاکٹر صاحب سنا ہے آپ مشرقی موسیقی سے بھی کافی لگاؤ رکھتے ہیں, خاص طور پر آپ کو ستار سے بڑی دلچسپی ہے, حالانکہ دلچسپی گٹار سے ہونی چاہیے. معین صاحب, ستار بڑا نازک ساز ہے, اس میں دھیمے دھیمے درد کی کیفیت ہوتی ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, جیسے میری آواز میں دھیمے دھیمے درد کی کیفیت ہے. میرا مطلب ہے ستار پر کوئی خوبصورت نغمہ ہمارے کانوں تک پہنچانا پسند کریں گے؟ ضرور. Perhaps the shortest raga in history. I agree to it, Doc. Thank you very much. آپ کو شکریہ. آپ کو کچھ چاہیے معین صاحب امریکہ سے؟ جی ہاں, اگر ہو سکے تو ایک اچھا سا گرین کارڈ بھجوا دیجیے. اچھا, تو میں کوشش کروں. Thank you very much. آپ کو شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی عظیم ہستی موجود ہیں جو خدمت خلق کر رہی ہیں گزشتہ کئی سالوں سے. 75 سال ان کی عمر ہے, لیکن اس کے باوجود آج بھی اگر کسی جگہ کسی کے آنسو بہ رہے ہیں تو وہ آنسو پوچھنے کے لیے میلوں کا سفر کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں. خواتین و حضرات, ان کے خدمات کے اعتراف میں ان کو تمغہ قائد اعظم بھی دیا گیا. ہم چاہتے ہیں ان کا استقبال بڑے احترام سے کیا جائے. تشریف لا رہی ہیں مسز گل مینوالا. مسز مینوالا, یہ بتائیے کہ یہ جو سوشل ورک آپ کرتی ہیں, یہ جو خدمت کرتی ہیں, جی, یہ آپ نے کس سے متاثر ہو کے یہ کام شروع کیا؟ اول تو ہمارا ٹیچرز لوگ جو تھے, میرے ٹیچرز لوگ جو تھی, ان لوگ نے ہم لوگ کو اس کے لیے جذبہ بہت دیا تھا شروع میں. لیکن جب میں اسکول ختم کرنے کو آئی, وہ وقت میری زندگی میں ایک ایسی شخصیت آ گئی جس کا نام تھا جمشید نصروان جی. جی جی, سب کو موجود ہے. یہ بہت اچھا آدمی تھا اور بہت بڑی پرسنالٹی تھی. ساری اس کی لائف سروس میں تھی. اس نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ کون سا ریلیجن کا آدمی ہے, کہ کون سا مذہب ہے, کہ کون سا کہاں سے آتے ہیں. اس نے انسانیت کی نظر سے سب کا کام کیا تھا. تو اس کے ساتھ کام کرتے کرتے مجھے بھی یہ سوشل ورک کا جذبہ مل گیا تھا. اچھا بیگم صاحبہ, آپ کے بارے میں ایک بات یہ سنیے کہ پاکستان میں جو مونٹیسوری سسٹم انٹروڈیوس ہوا,
آپ نے اس کو انٹروڈیوس کروایا یہاں پر؟ جی ہاں، پاکستان کے اندر تو میں نے یہ کروایا تھا، اور مدراس کے اندر فرسٹ پاکستان مونٹیسوری ٹریننگ کورس ہوا، اور مجھے بڑی خوشی ہے، پرائیڈ ہے کہ ڈاکٹر مونٹیسوری کی خود پرسنالٹی کی وجہ سے مجھے مونٹیسوری ٹریننگ مل گیا۔ اچھا بیگم صاحب یہ بتائیے، آپ نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی؟ میں نے انٹرنیشنل کانفرنس آف سوشل ورک، جی، جو ایک بہت بڑی ایسوسیشن ہے، اس کا ایک کانفرنس تو تھا 1952 میں مدراس میں، وہ میں نے پاکستان کی طرف سے ریپرزینٹ کیا تھا۔ دوسرے وقت 1954 میں کینیڈا میں ٹورانٹو میں ہوا تھا، اور اس کے بعد 6 ہفتہ تک ہم لوگ کو موقع ملا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر سارا ویلفیئر آرگنائزیشنز دیکھنے کے لیے، اور وہاں ان لوگ کیسا ان لوگ کا پرابلمز سالو کرتے ہیں اور کیا اپروچ کرتے ہیں، یہ کرنے کے لیے مجھے موقع ملا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ کو تمغہ قائد اعظم کے علاوہ کون کون سے ایوارڈز یا اعزازات ملے ہیں؟ مجھے تو ابھی یاد نہیں آتے ہیں معین اختر صاحب، لیکن بہت سے ایسا چھوٹا بڑا سے ایوارڈز تو ملا ہے۔ میری کمیونٹی نے ایک تو مجھے دیا تھا ایوارڈ فار مائی ورک، جی، دوسرا تو ٹی بی ایسوسیشن طرف سے کچھ ملا تھا، اور ایسا تھوڑا سا بہت مطلب یہ کہ اتنے اعزازات آپ کو اس نیک کام کرنے کے صلے میں ملے ہیں کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ کتنے ایوارڈز ملے ہیں آپ کو؟ یاد کرنے کا کیا ضرورت ہے معین اختر صاحب، کام کرنے کے لیے یاد کرنے کے لیے کیا؟ کب سے آپ یہ سوشل ورک کر رہی ہیں؟ 17 سال سے، 17 سال کی تھی، 17 سال کی عمر سے، اور 75 سال ہو گئے ہیں اب تک سوشل ورک کر رہی ہیں۔ بیگم صاحب، اب ایٹ دس ایج کبھی آپ نے یہ فیل کیا کہ اب آپ کو آرام کرنا چاہیے اور یہ ذمہ داری آپ کو نوجوانوں کے کاندھے پہ ڈال دینی چاہیے؟ جوابداری تو نوجوان لوگ کے سامنے ہمیشہ ہے، کیونکہ یہ تو اتنا بڑا ایشو ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھیں سوشل ورک کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کو آپ صحرا میں کھڑا کر دیں یا سمندر کے کنارے کھڑا کر دیں، یہ اس میں خوب ہیں۔ پہلے گلوکار تھے، پھر آگے بڑھے اداکار ہوئے، اس کے بعد موسیقار ہوئے، اب اللہ خیر کرے کہ کہیں وہ ہدایت کاری کی طرف نہ نکل پڑیں۔ نوجوان نسل کے نمائندہ گلوکار تشریف لاتے ہیں محمد علی شیخی۔ شیخی صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل۔ یہ آپ کی اداکاری میں تو سینما اسکوپ ہے، گلوکاری میں کون سا اسکوپ ہے؟ تو یہ کہوں کہ فی الحال تو سینما اسکوپ ہے، اور ارادہ یہ کہ 70 mm ہو جائے۔ کس کس زبان میں آپ گانے گا لیتے ہیں شیخی؟ یہ پوچھیں کہ کس زبان میں نہیں گاتا ہوں؟ چلیے یہ پوچھ لیتا ہوں، کس زبان میں نہیں گاتے آپ؟ آپ کی زبان میں نہیں گاتا ہوں۔ آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، توصیف صاحب نے بھی ابھی بڑی اچھی باتیں کی ہیں میرے ساتھ۔ علی، کون کون سی فلم میں آپ نے کام کیا؟ کتنی فلموں میں کام کر رہے ہیں آپ؟ میں تقریباً 8 فلموں میں کام کر رہا ہوں۔ 8 فلموں میں کام کریں۔ ریلیز کتنی ہوئی ہیں آپ کی فلمیں؟ ریلیز ایک ہی ہوئی ابھی تک۔ اچھا، اسے لوگوں نے پسند کیا، آپ کو ایکسیپٹ کیا بحیثیت اداکار کے؟ میرے خیال میں مجھے ایکسیپٹ کیا ہے، کیا اس کے بعد ہی مجھے کچھ فلمیں ملی۔ ہاں ظاہر ہے۔ اچھا، کون کون سی ہیروئنز کے ساتھ آپ آ رہے ہیں؟ ہیروئن پر پابندی ہے، آپ لفظ اداکارہ کا استعمال کریں۔ اچھا، آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ آسما سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں فرسٹ کلاس اور اکانومی کلاس کی ایئر ہوسٹسز کے بارے میں۔ اچھا، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں فرسٹ کلاس اور اکنامی کلاس دونوں کلاسوں میں سفر کرتا رہا ہوں، جیسا ٹکٹ مل جائے ویسا سفر کر لیا، تو یہ کوئی فرسٹ کلاس کی ہوسٹسز میں اور اکنامی کلاسز کی ہوسٹسز میں کوئی فرق ہے؟ ہمارے ہاں تو ویسے ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا کہ یہ فرسٹ کلاس ہاسٹس ہیں اور یہ اکانومی کلاس ہاسٹس ہیں، بس تھوڑا بہت میرٹ پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو میک گڈ اناؤنسمنٹس، اور اف یو آر گڈ ایٹ ورک تو یو کین ورک ان فرسٹ کلاس۔
अच्छा, मतलब क्वालिफिकेशंस आर इम्पोर्टेंट, क्वालिफिकेशंस तो मैं इम्पोर्टेंट। इसका जवाब दे देता हूँ शेखी, फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी क्लास में यही फर्क है जितना मुझ में और आप में है। अब ये अच्छा, तय करना एक होगा। वाकया आपको बताता चलूं। जी जी सर। जो इन्होंने कहा ना अभी क्वालिफिकेशन की बात, एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं दुबई से बोर्ड हुआ PIA में और बड़ा रश था, तो होस्टेस से मैंने जाते ही कहा कि मैडम एक्सक्यूज़ मी, कैन यू गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। उसने ऊपर से नीचे मुझे देखा और चली गई। ये 3-4 दफ़ा हुआ, आखिर में मैं झिला गया और मैंने गया? ढूंढा के मतलब तंग आ गया। अच्छा। मुझे प्यास भी बड़ी शिद्दत से लगी हुई थी। फिर मैंने ढूंढा कि इनका पर्सर कहाँ है। पर्सर इनका कोई चीफ वगैरह होती हैं, सही है ना? जी, you're right. तो मैंने उनके पास जाके कंप्लेन किया कि मैडम आई बीन वेटिंग फॉर ग्लास ऑफ वाटर सिंस 1 hour एंड शी इज़ नॉट गिविंग मी। तो बड़े गुस्से से वो आई और उन्होंने गिलास पानी पटका टेबल पे और कहा ले मर पी। अली, अगर आपको आपकी फिल्म का अगर हम एक खूबसूरत गाना स्क्रीन पर दिखवा दें। दिखा दें, आइए गाना। हाँ, अकबर जैसे बड़े सरमादार को कैसे नाराज किया जा सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? रात अकबर की वजह से मुझे घर तक नहीं छोड़ सकी और आज मेरे फ्लैट पे अकेले आ गई आप। तुम्हें तो मालूम है कि अब्बू मेरे लिए अकबर को पसंद करते हैं। हाँ हाँ, आपके अबू भी तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और लफ्ज बिजनेसमैन में बिजनेस पहले और मैन बाद में आता है। मैं अब्बू के बारे में एक लफ्ज भी सुनना गवारा नहीं करती। जीवन ही तो है एक सपना, गए दिनों का यही सपना, कोई देखेगा और कोई ना, जीवन तो है बस एक सपना। सा है आँखों में, जीवन तो है बस एक सपना। जीवन ही तो है एक सपना, सपना, कोई देखेगा और कोई ना, जीवन तो है बस एक सपना। कितने सारे दिन खो जाते हैं यहीं कहीं, जाने वाला पल रुकता मंजर सा है आँखों में, जीवन तो है बस एक सपना।
तशरीफ लाती हैं आफरीन जमशेद अंसारी और खालिद अब्बास डार। Hey, what's wrong with you? Mr. Shaudana? What's wrong with you? ये अपना माइकलेटिंग। What are you talking about? My proper name is Mike. ओ मैंने कहा ये क्या तुम इशारेबाजी कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि हमारे यहाँ पर्दे का खास इंतजाम है। हम अपने लोगों को इशारा करता है, अपने लोगों को इशारा करता है, फील्ड एडजस्ट करता है। वो पर अपने लोगों को इशारा कर रहा है। यहाँ कोई ग्राउंड में कोई मेम तो नहीं फिर रही है? Hey, discipline, discipline, please. Okay, okay, come on, tell me, तुमने क्या अच्छा चीज हमको दे दिया? हमने बहुत कुछ दिया तुमको। क्या दिया? बहुत कुछ। हमने तुम्हें कई दफे मशवरा दिया कि ये काम ना करो। और तुमको मालूम है हमने तुमको क्या दिया? हाँ, तुमने कुछ भी नहीं दिया हमने तुमको एजुकेट किया। अंडरस्टैंड? तुमने हमारा ट्रांसलेट किया, आमलेट किया, बल्कि लमलेट किया। मिस्टर शौदाना, will you shut up and go? You don't use otherwise बाल जो माफिया मंगेगा चंगा रहेगा। हमने तुमको क्या दिया? क्या दिया? हमने तुमको क्रिकेट दिया। क्रिकेट ये क्रिकेट कोई तुम्हारे क्लेम में नहीं आया। It's a game, everybody can play. This is our game. Well, हमने तुमको साइंस तरक्की दिया, साइंस दिया, टेक्नोलॉजी दिया। तुमने हमको सिर्फ आसरा दिया कि हम तुम्हारी तरक्की करेंगे। You will see, I am telling you, you no play, I will not play. ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, या फिर कल मैच नहीं होगा। Alright, वो जो तुम्हारा वो है ना मोहम्मद अली सहेली, what is that? सहेली नहीं, मोहम्मद अली शेखी। Alright, मोहम्मद अली शेखी, वो भी हम लोग हम मुल्क के हमारा लोगों का कॉपी करता है। वो गाना गाता है ना 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 much for money, the money can buy me love, buy me love. वो भी तुम्हारी तरह गाता है क्योंकि लोहा ही लोहे को काट सकता है। और एक बात हम और बोलता है, वो जो हमारा एयर होस्टेस है वो भी तुम लोगों का एयर होस्टेस जैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। नहीं, उसमें बहुत फर्क होता है। ओके, क्या फर्क होता है बोलो? वो इतना ही फर्क होता है जितना गिटार और सितार में फर्क होता है। ये वही हैं तुम्हारे साहब हैं। इस वक्त कोई और बने हुए हैं, तुम्हारे ये सारी हैं। मेरे सर हैं? हाँ। सर ये आप हैं? जी हाँ, मैं हूँ। बोलो क्या बात है? सर मैं समझी कोई टूरिस्ट आया है। नहीं, टूरिस्ट की तो हम आपको पता बड़ी इज्जत करते हैं। और आज तो फिर परवेज भट्ट साहब बैठे हैं, वैसे ही इज्जत करनी पड़ेगी। ये वो है तुम्हारे सर। सर Yes. आज कोई नई कहानी लिख रहे हैं क्या? You are not supposed to interfere in my personal affairs. You please get out from here. Okay? हाँ, मैं कहानी लिख रहा हूँ। बोलो क्या बात है? अच्छा, तो इसका मतलब है कि यहाँ सरकारी दफ्तरों में कहानियां ही लिखाई जा रही हैं। जब भी तो हर दफ्तर में होता है कि यस सर, नो सर। हम तरक्की पजीर सही, लेकिन हमारे भी कुछ उसूल हैं जो दुनिया के लिए मशअल राह साबित हो सकते हैं।